السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کیا گشت والے عمل سے قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے؟ بعض احباب یہ بیان کرتے ہیں کہ جس بستی میں گشت والا عمل ہوتا ہے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں، یا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ 40 دن تک قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے وغیرہ۔ تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس سلسلے میں میں آپ حضرات کے سامنے دینی و علمی مرکز ایشیا کا عظیم دینی ادارہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہی سوال کسی نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے کیا تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا کیا جواب دیا ہے آپ حضرات اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ آپ کی اسکرین پر وہ فتویٰ نظر آ رہا ہوگا۔ سوال: کیا فرماتے ہیں مفتیان نظام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے فضائل گشت میں یہ بیان کیا کہ اگر قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا ہو تو اس گشت کی برکت سے قبرستان والوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ امام مسجد نے اس بات پر ان کو ٹوکا اور ان کو سمجھایا کہ ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لہٰذا ایسی بات بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے نہیں مانا اور اسی بات کو اپنے علاقے کے مرکز میں پہنچایا اور تبلیغ کا مخالف بتانے لگے اور عوام الناس میں مختلف طرح کی چیمے گوئیاں ہونے لگیں۔ اب مختصر مسئلہ یہ ہے کہ کیا فضائل گشت میں اس طرح کی بات بیان کرنا درست ہے؟ کیا کہیں قرآن و حدیث میں اس طرح کی بات کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہماری صحیح رہنمائی فرمائیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان نظام نے کیا جواب دیا ہے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بے اصل بات ہے، بیانات میں مستند باتیں بیان کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کی بات نہیں بیان کرنا چاہیے، اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ جو بات حدیث سے ثابت نہ ہو اس کو حدیث کہہ کر بیان کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اس طرح کی باتیں کچھ ہی لوگ کہتے ہیں، جن کو علم نہیں ہے وہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح دین کی تبلیغ اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔